معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج پیر کا دن ہے اور 20 نومبر کی تاریخ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک بھر میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، تمام اینالسٹ، اینکر پرسنز جتنے بھی ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ جتنے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ اس پہ غور کیجئے گا، جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا پارٹیوں پر، وہاں اس ملک میں موجود پارٹیوں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں کہ تم الیکشن لڑ سکتے ہو، تم الیکشن لڑ سکتے ہو، فلاں الیکشن لڑ سکتا ہے اور فلاں الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ سبحان اللہ۔ بدقسمتی سے اس پاکستان میں یہ شرمناک کھیل پاکستان کی آزادی کے بعد سے ہی کھیلا جا رہا ہے، بہت جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ 2% اشرافیہ، جس میں بیوروکریٹ شامل ہیں، جس میں سرمایہ دار شامل ہیں، جس میں جاگیردار وڈیرے شامل ہیں، جس میں فوجی جرنیل شامل ہیں، فوجی جرنیل سے لے کے کرنل تک، بلکہ میجر تک، بڑے ریٹائر ہونے کے بعد بھی آرام سے زندگی گزارتے ہیں، مگر سپاہی جو اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے فوج کا، اس کو وہ مراعات دور دور حاصل نہیں ہوتی جو جرنیلوں کے، جو میجر جنرل ہوں، لیفٹیننٹ جنرل ہوں، یا چیف آف آرمی سٹافز ہوں، یا بریگیڈیئرز ہوں، ان لوگوں کو جو مراتب ملتی ہیں وہ تو ہمارے غریبوں کے بچوں کو تو نہ تعلیم کے لیے اچھے اسکول دستیاب ہیں، نہ ہی علاج و معالجے کے لیے اسپتال مہیا ہیں، اور نہ ہی ان کو صحت مند خوراک ہم نہیں کھلا سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اور ان کے پکے وفادار جو ثابت قدم ساتھی ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کے کارکنان 2016 کے بعد اپنے گھروں میں یا بیرون ملک روپوش ہونے پر مجبور ہوئے ہیں یا خاموش ہونے پہ مجبور کر دیے گئے ہیں ہماری اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ملک میں بچہ جانتا ہے، اور اس بات کو تسلیم کرنے میں کسی کو آر نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، تو مقبول ترین جماعت کو باہر کر دیں، اور سندھ کے شہری علاقوں کی اور پاکستان کے مظلوم علاقوں کی جو واحد غریب متوسط طبقے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، وہ ایم کیو ایم، متحدہ قومی موومنٹ ہے، جس کا بانی الطاف حسین ہے۔ اس کے کارکنوں کو جلسے کرنے، جلوس کرنے کی
جب اجازت نہیں ہے تو وہ کہاں سے کیسے الیکشن میں حصہ لے؟ آپ کی رائے مجھے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل میں بھی بائیکاٹ کو پسند نہیں کرتا ذاتی طور پر، لیکن آپ بتائیے کہ اگر ایم کیو ایم کو ایک طرف رکھ لیجیے، اگر پی ٹی آئی کو اجازت بھی دے دی جاتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے نام پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو خطاب کرنے کی، جلسے جلوسوں سے خطاب کرنے کی آزادی نہیں ملتی اور وہ جیل میں ہی بند رہتے ہیں اور ان کے سرگرم وفادار ساتھی جیلوں میں قید رہتے ہیں، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نام سے ووٹ لے کر کامیاب ہوں گے وہ استحکام پاکستان تحریک میں یا مسلم لیگ میں شامل نہیں ہو جائیں گے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اگر پاکستان میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ اپنے ضمیر کے مطابق سوال کریں عمران خان کو باہر رکھ کر یا ان کی پارٹی کو جلسے جلوس پر پابندی لگا کر جو سامنے آئے ان کی گرفتاریاں کر کے ایسا الیکشن کرانا ہے، تو چیف جسٹس صاحب آپ اپنے ضمیر کے مطابق سپریم کورٹ جناب جسٹس محترم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جسٹس، آپ پلیز اس پر کوئی سنجیدگی سے نوٹس لیں۔ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف بہت عرصے سے لگی ہوئی ہیں کہ اب فائز عیسیٰ صاحب محترم تشریف لے آئے ہیں، جو ایک بہادر آدمی ہے، وہ انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ آپ کوئی نہ کوئی آئینی قانونی راستہ ایسا ڈھونڈ نکالیے کہ تحریک انصاف کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت ہو، ان کے لوگوں کو کھلے عام عمران خان کے پوسٹرز لے کر جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہو، عمران خان کو جلسوں کی اجازت ہو۔ اسی طرح ایم کیو ایم جو اصل ایم کیو ایم ہے، فوج کی بنائی بھی نہیں، جو اصل ایم کیو ایم ہے جس کا بانی اور قائد الطاف حسین ہے، اس کو بھی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ آپ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ اجازت دیجیے، جب لیول پلینگ فیلڈ صرف لاڈلے نواز شریف صاحبی کے لیے کیوں، باقی کیا سوتیلی اولاد ہیں فوج کی نظر میں؟ اس پر فوجی جرنیل بھی سوچیں، سپاہی بھی سوچیں، نیوی کے لوگ بھی سوچیں، افسران بھی اور فضائیہ کے افسران بھی اور جرنیل بھی، کموڈورز اور ایئر مارشل، یہ سارے جو ہیں یہ بھی سوچیں یہ کیا مذاق ہے؟ کیا آپ فوج کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اگر آپ فضائیہ اور بحریہ نہ ہو تو بری فوج کیا کر سکتی ہے ان کے بغیر؟ آپ کا کبھی کوئی مقام ہے؟ وہ عزت ہے آپ کو جو بری فوج کے جرنیلوں کو حاصل ہے؟ بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔